आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سٹی انڈیا نیوز ٹی وی کی جانب سے آپ پر ہم جمع ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ اسی نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام یافتگان بندوں کو منتخب فرمایا ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں کہا جاتا ہے، یعنی بتایا جاتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی اللہ رب العزت نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اپنے منتخب کردہ بندوں کو، انعام یافتگان بندوں کو 4 حصوں میں منقسم فرمایا ہے، تقسیم فرمایا ہے، ڈیوائڈ کیا ہے۔ من النبیین یعنی پہلا طبقہ، پہلا حصہ انبیاء علیہم السلام اجمعین کا، والصدیقین دوسرا حصہ صحابہ کا، صدیقین سے مراد صحابہ، والشہداء تیسرا حصہ شہداء کا۔ اب یہاں پر مطلق ذکر کیا جا رہا ہے شہداء، اور بدر کے بھی شہداء ہیں، احد کے بھی شہداء ہیں، حنین کے بھی شہداء ہیں، میدان کربلا کے بھی شہداء ہیں، بہرحال تمام شہداء۔ جو سمجھ لیں کہ آج کے اس پرآشوب دور میں بھی اگر کوئی بندہ مومن خالصتاً للہ، یعنی اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اس کے دل میں صرف اور صرف دین اسلام کی حفاظت مقصد ہو، اس کے دل میں صرف اور صرف اسلام کے پرچم کو لہرانا مقصد ہو، دنیا کی محبت، دنیا کی واہ واہ، دنیا کی عزت، دنیا کی شان و شوکت اس کے دل میں رائی برابر بھی نہ ہو، ایسا شخص جو خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو وہ بھی پھر ان شہداء کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ والصالحین چوتھا حصہ نیکوکار۔ قرآن کے لفظی اعتبار سے ہم ترجمہ کریں تو نیک، اب نیک تو ہر کوئی اپنے آپ کو نیک بتائے گا، لیکن جب ہم اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو پڑھتے ہیں یا مفسرین اکرام نے ان آیات پر جو اپنی تفسیر بیان کی ہے، جو اپنا اظہار خیال کیا ہے، ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ صالحین سے مراد صرف نیک نہیں، صالحین سے مراد صرف نمازی نہیں، بلکہ صالحین سے مراد اولیاء اللہ کی جماعت ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں۔ ان کے دامن کو ہمیں پکڑ کر چلنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے خود تعلیم دی ہے کہ تم جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو اس کے نیک برگزیدہ انعام یافتگان بندوں کے وسیلوں کے تھرو آؤ۔ ڈائریکٹ اگر آئیں گے تو پھر وہ اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے یا نہیں وہ رب جانتا ہے، میدان محشر میں معلوم ہوگا، کیونکہ رب کائنات قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے وہ وسیلہ تلاش کر رہا ہے، جبرائیل کو درمیان میں رکھ رہا ہے، میکائیل کو درمیان میں رکھا ہے، اسرافیل کو درمیان میں رکھا ہے، اسرائیل کو درمیان میں رکھا ہے، اور ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تو پھر ہم محتاج ہیں، وہ محتاج نہ ہو کر وسیلہ لے رہا ہے، ہم محتاج ہو کر وسیلے کا انکار کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے
کہ آج کا جو اجلاس، آج کا جو عنوان ہمارا ہے 20 رمضان المبارک، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم، چچا زاد بھائی، داماد رسول، حسنین کریمین کے والد گرامی قدر علی شیر خدا حضرت علی ابن حیدر کرار، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کی تاریخ ہے 20 رمضان المبارک۔ آپ کو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، بلکہ آپ نبی کے داماد ہیں، آپ نبی کے خلیفہ چہارم ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار اس وقت کیے جب کہ آپ کو دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ علی یعنی بچہ نابینا ہے۔ آپ کی جس وقت ولادت ہوئی وہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام اللہ پاک نے جن کو جو مقام، جو فضیلت عطا کی ہے وہ سب اپنی جگہ ہے، ہر کسی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کی ایک بات بتاؤ کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھ کو کھولا نہیں، دیکھنے والوں نے یہی کہا کہ بچہ شاید نابینا ہے، کافی دیر ہو گئی آنکھ کھولے ہی نہیں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ چچا کے گھر لڑکا تولد ہوا ہے، تو فوراً وہ خوشی بخوشی اپنے چچا کے گھر پہنچتے ہیں، اطلاع ملتی ہے، پھر وہاں سے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی نا، یقیناً اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ اپنے انعام یافتگان بندوں کو چن لیا ہے، جب تو کسی کو ماں پیٹ ولی بناتا ہے، کسی کو دنیا میں آنے کے بعد اپنا مقرب بندہ بناتا ہے، کسی کو آدھی زندگی گزارنے کے بعد اپنا ولی بناتا ہے، کسی کو کسی وجہ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ وہ بہانہ بھی تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بشارہ ہوا واللہ عالم، لیکن خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی مسلم ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس خیال سے کہ حضرت میرے چچا زاد بھائی کو میں بھی اپنی گود میں لوں گا، خواہش ہوتی ہے نا، پہنچے میں بھی اپنے بھائی کو اپنے گود میں لوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اے ایمان والو، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آغوش میں جب پہنچتے ہیں، بتائیے آج نعوذ باللہ معاذ اللہ کہنے والے کہتے ہیں اس پرفتن دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ نبی بھی ہم جیسے ہیں، ہم جیسے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح بازار میں چلا کرتے تھے، ہماری طرح شادی بیاہ کرے تھے، یہ سب کہتے ہیں، بڑا بھائی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین محترم، جو ایسے اعتراضات کرتے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت والے اور ان کو ہمیں جواب دینا چاہتے ہیں کہ کہاں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کی بات کرتے ہو؟ ارے حضرت علی کی تو برابری کر کے بتاؤ۔ نبی کے غلام کی جب برابری نہیں ہو سکتی تو پھر نبی کی برابری کہاں سے ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر، ہمارے گھر بھی لڑکے تولد ہوتے ہیں، لڑکیاں تولد ہوتے ہیں۔ بتائیے کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسے قبیلے کا لڑکا، کوئی ایسے خاندان کا لڑکا جو پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہ کھولے
اور خاندان کے بڑے بزرگ آنے کے بعد ان کی آغوش میں جا کر آنکھ کھولے؟ ہے کسی میں طاقت یہ؟ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص چنندہ بندوں کو ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں گئے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا علی تمہارے بھائی محمد آئے ہیں، تمہارے بھائی محمد اپنی آغوش میں لیے ہوئے، کسی نے نہیں کہا، بلکہ حضرت علی خود اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. جب تک سب دیکھنے والوں نے یہی کہا تھا کہ نابینا ہیں، لیکن حضرت علی نے آنکھ اس وجہ سے نہیں کھولی تھی کہ میں دنیا کی آنکھوں اپنی آنکھوں سے دنیا کا نظارہ نہ کروں. سب سے پہلے خدا کے بعد جو ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رخ زیبا کی زیارت کروں، آپ کی نظر نبوت میں خدا کا دیدار کر لوں. یہ مقصد تھا حضرت علی کی آنکھ نہ کھولنے کا. صرف اتنا ہی نہیں ناظرین محترم، آئیے اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں ان کے اوصاف اتنے بلند و بالا ہوتے ہیں کہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. یہ صرف تبرکاً کوئی جلسہ ہے، کوئی ٹی وی پروگرام ہے، کوئی شو ہے، بس تبرکاً کچھ حاصل کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے، لیکن اوصاف ہم بیان نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ دیکھیں، صرف زبان سے دعویٰ کرنا یہ بہادری نہیں کہلاتی. جیسے کہ بانی جامع نظامیہ شہزاد فاروق اعظم عارف باللہ امام محمد انور اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں، زبان سے کہے جانے والے الفاظ کوئی دعوے کے قابل نہیں ہوتے. یعنی زبانی دعوے کوئی کام کے نہیں رہتے جب تک کہ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر کوئی چیز سامنے نہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہر کوئی سرشار تو ہو ہی جاتا ہے، نام سن کر ہر کوئی جھوم تو جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وہ شجاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور شجاعت کے ساتھ ساتھ معافی کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ شدت میں نکل جائیں، شمشیر بے نیام بن کر نکل جائیں، نہیں. تو ناظرین محترم آئیے ایک بات اور بتا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن، بہت بڑا زمانے کا وقت کا پہلوان، لہیم شہیم پہلوان ہے، طاقتور ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں اتنے لہیم شہیم تو نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی محبت میں بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار تھے. جب مقابلے کا وقت ہوا، میدان میں سب جمع ہوئے، دشمن مقابل سے آ رہا ہے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اندر سے آئے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا. جب مقابلہ شروع ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی دو میں اس دشمن کو زمین پر لٹا دیا، چت لٹا دیا اور سینے پر سوار ہو گئے. دشمن سمجھ رہا تھا ہائے اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، چونکہ علی شیر خدا، علی بھی ہے خدا کے شیر، لقب ہے اور واقع خدا کے شیر، اب میرے سینے پر سوار ہے اور نبی کی محبت میں ہے.
مجھے تو یہ بخشیں گے نہیں، وہ سوچ رہا ہے، اور سارا میدان حیرت زدہ ہے، دیکھنے والے سارے حیرت زدہ ہیں کہ وہ اچھے اچھوں کو پچھاڑنے والا آج حضرت علی کے سامنے ایک ہی دو میں، ایک ہی جھٹکے میں زمین پر چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سینے پر حضرت علی سوار ہیں۔ تو دشمن نے ترکیب کی۔ یاد رکھیے ایمان والو، دشمنوں کی ہمیشہ سے سازش ہوتی ہے کہ مسلمان جس چیز سے چڑھتا ہے، مسلمان جس چیز سے اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے حرکات و سکنات کا استعمال یہ دشمنان اسلام کیا کرتے ہیں، یعنی مسلمان کی کمزوری کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے ایمان والو ہمیں بتایا جا رہا ہے انظروا الی اسلاف الماضیہ، یعنی یہاں پر دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو، اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھو۔ دوسرا معنی بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اکابر کی زندگیاں کیا تھیں۔ تو دشمن نے کیا ترکیب کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ تو بتائیے ناظرین محترم، اگر اس وقت آپ اور ہم میں سے کوئی ہوتے، دشمن کے سینے پر سوار ہوں اور دشمن ہمارے منہ پر تھوک دے تو ہم خاموش رہیں گے؟ سوچیے، وہ تو داماد رسول ہیں، وہ تو نبی کے خلیفہ ہیں، وہ تو اللہ کے مقرب کردہ بندوں میں سے، انعام یافتگان بندوں میں سے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ اگر ہم ہوتے تو کاش اس وقت شاید بدلہ لے لیتے، یا اور بھی اس لڑائی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اس دشمن اسلام نے تھوکا تو فوراً اس کے سینے سے اتر گئے، اس کے سینے سے اتر گئے۔ اس دشمن اسلام نے اٹھ کر پوچھا، اے علی، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم اور بھی جلال میں آ جاؤ گے، اور بھی غصے میں آ جاؤ گے، مجھ پر حملہ کرو گے، میرا سینہ چاک کرو گے، میرا نرلا دبا دو گے، میں تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن آپ نے تو فوراً اتر گئے میرے سینے سے، آپ کو ذرا برابر غصہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب اپنے چہرے کو پلٹاتے ہیں اور دشمن اسلام کو جواب دیتے ہیں، کہ میرے نبی کے دشمن، اے میرے دین کے دشمن، جب تک میں تیرے سینے پر سوار تھا تو وہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت غالب تھی۔ جس وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا، اگر میں اس وقت ایک بال برابر بھی اپنے غضب کو اور بھی بڑھا دیتا تو دین اسلام، اللہ اس کے رسول کا معاملہ بازو ہو جاتا اور تیرا میرا ذاتی جھگڑا ہو جاتا۔ اس لیے میں نے تیرے سینے سے اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو سوچئے ناظرین محترم، اے ایمان والو، کیسی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ آج خاص طور سے بات بتا دوں، برادران وطن بھی اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ کہتے ہو نا، اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام لڑائی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے جنگ بدر کے واقعات میں بھی سنا ہے کہ اسلام تعلیم کیا دیتا ہے، اور آج حضرت علی کی شہادت پر بھی آپ سن لیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اسلام اگر لڑائی کی تعلیم دیتا، اسلام اگر جنگ و جدال کی تعلیم دیتا، اسلام اگر قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا، اسلام اگر ہتھیار اٹھانے کی اگر بات کرتا، تو جس وقت حضرت علی اور اس دشمن کا مقابلہ ہو رہا تھا، مقابلہ تھا وہاں اسلام نہیں بلکہ مقابلہ تھا۔ چاہتے تو حضرت علی اس دشمن کے تھوکنے کے بعد اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے شریعت محمدی کی تعلیم کو پڑھا تھا، آپ نے
نے دین اسلام کی تعلیم کو پڑھا تھا، آپ نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سن چکا تھا، پڑھ چکا تھا، اسلامی تعلیمات کو پڑھ چکا تھا، تو اس لیے آپ نے دنیا کے سامنے وہ آئیڈیل پیش کیا، وہ نمونہ پیش کیا کہ اگر آج ہم مسلمان لڑتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا، اور اسلام جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، اسلام اتحاد کو پسند کرتا ہے، انتشار کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم محبت کا دم بڑھتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں بلکہ ایسا عملی جامہ اپنے اندر پہنانا چاہیے، اپنی زندگیوں میں ایسی مثالیں ہمیں دینی چاہیے کہ جو نبی کا دشمن ہے اس سے ہم برابر بغض رکھتے ہوئے اس سے ہم جہاد کر سکتے ہیں، لیکن جب اپنی انانیت کی بات آ جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتر کر بتلا دیا کہ مجھ پر تو کچھ بھی کہہ لے مجھے غم نہیں ہے، لیکن میرے نبی پر، میرے خدا پر، میرے دین پر، میرے قرآن پر کوئی لفظ آنے نہیں دیتا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ناظرین محترم، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی تاریخ ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کمائی میں، ہمارے عمر اقبال میں، ہمارے دسترخوان میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، یقیناً یہ کورونا وائرس نہیں، ایسی مہلک بیماریاں جتنی بھی جنم لی ہیں ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع